رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضورات نوازی تو بات بنتی ہے۔ جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، بے شک حضورات نوازیں تو بات بنتی ہے۔ کیا ہوا؟ معزز حاضرین، دین اسلام جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے عقیدہ یا ایمان اور دوسرے ہیں اعمال۔ اعمال اس وقت قبول ہوں گے، اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن جو یہ ادا نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہے۔ لیکن ان کو ادا کرنے سے جو آپ کو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، وہ اسی صورت میں ملتا ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ منافق یہ سارے اعمال کرتے تھے، سارے کے سارے ضائع، اور جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافر سے بھی نچلے درجے میں۔ اب عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، سورج چاند ستارے پیدا کیے، جنت دوزخ اس نے پیدا کی، سب سورج چاند ستارے اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ پھر اللہ ہر غیب کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسولوں کو میں سے جس کو چاہے اپنی جتنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے لاڈلے پیارے رسول نبی ہیں۔ ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کسی دوسرے نبی یا رسول کو عطا نہیں کیا۔ تو وہ جو ہے وہ علم غیب بھی رکھتے ہیں، وہ جو ہیں مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، وہ شفیع بھی ہیں، وہ لوگوں کی بات سنتے بھی ہیں اور لوگوں کو دیتے بھی ہیں۔ اسی لیے آپ کے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے مانگ لو۔ یہ ہے آپ کے نبی کی علم کی حد اور یہ ہے ان کی ملکیت کی حد۔ اب سرور نے یہاں پہ ایک نعت پڑھی تھی کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے نبی کو عطا کی ہیں تو پھر ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ بڑے جلیل القدر نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، جن کا لقب کیا ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یا عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یہ میرے حبیب ہیں، وہ میرے حبیب ہیں۔ تو ہمارا نبی حبیب اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کیا فرق ہے نجی اللہ، روح اللہ اور کلیم اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ سارے رسول اعمال کر کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور اللہ مجھے خوش کر رہا ہے، اللہ مجھے خوش کر رہا ہے، اللہ نے مجھے اپنی رضا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر دیکھیں تو جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی کنیت ابو محمد رکھی۔ حضرت آدم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، میں دنیا پیدا نہ کرتا، جنت دوزخ کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے ہمارے نبی، ان جیسا پھر کوئی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ انبیاء اعمال کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی پاک پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، نبی پاک کو خوش کر رہے ہیں، ان کو اپنی رضا عطا کر دی۔ یہ ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں، ساری کائنات ان کے جو ہے پیدا کرنے کی وجہ سے پیدا کی۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر یہاں پہ نعت پڑھی جاتی ہے کہ جی حضرت یوسف کے حسن کی وہاں پہ تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ نبی پاک سے پوچھا کہ دنیا کا 9/10 حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں ہے، 1/10 باقی کے، تو یہ مجھے تو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ نہ میں 1/10 میں ہوں، نہ میں 9/10 میں۔ جب میرے حسن کا صدقہ اترتا ہے
تو اس سے یہ دونوں حسن پیدا ہوتے ہیں۔ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کوئی ہے ان جیسا؟ پھر جتنے نبی آئے، کسی نے 200 سال تبلیغ کی، کسی نے 500 سال تبلیغ کی، تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ ان پہ ایمان لائے، ان کی اپنی بیویاں، اپنی اولاد، اپنے گھر والے بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا میں ان کو تباہ کر دوں، انہوں نے فوراً کہا ہاں یہ ان کو تباہ کر دیں۔ کئیوں نے خود دعا کی یا اللہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، ان کو تباہ کر دیں۔ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ جب ہمارے نبی کو کفار مکہ نے اذیتیں پہنچائیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے حبیب سے، کہ میرے حبیب سے جا کے پوچھو، اجازت لو اور ان کو غرق کر دو ان پہاڑوں کے درمیان۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ ہے کوئی ایسا نبی؟ ہے کوئی ایسا نبی؟ کوئی ایسا نبی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ پھر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ عمل سے جنت ملتی ہے۔ جناب بندہ مومن نماز پڑھے تو بندہ مومن ہوتا ہے، مومن کی نماز بن جاتی ہے۔ روزہ رکھیں تو خاص دروازے سے جو ہے اللہ داخل کرتا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی اطاعت کریں، وہ آپ کی غلامی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، میں ان کے سارے گناہ بخش دوں گا، میں بخشنے والا ہوں، میں غفور رحیم ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں عمل سے اللہ ان کو خوش کرنا ہے۔ اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں سے اس وقت تک محبت نہیں کرنی جب تک تم میرے حبیب سے محبت نہیں کرو گے۔ تو پھر اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کہ جو اللہ جن کے بارے میں خود فرما رہا ہے کہ تجھے اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میں محبت آپ سے بالکل نہیں کر رہا، اس وقت محبت کروں گا کہ جب تم میرے حبیب کی غلامی کرو گے۔ اللہ میں کئی جگہ پہ اللہ میں قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر ساتھ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ کسی اور نبی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اپنی مرضی عطا کی؟ یا پہلے دیکھ لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، بڑی دفعہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دو۔ اللہ نے کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ بڑا اصرار کیا، کہتا ہے اچھا جی اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھ لو، اس میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، کہ یہ سلامت رہ گیا تو پھر تمہیں میں اپنی زیارت کروا دوں گا۔ تو تجلی پڑی، پہاڑ بھی ریزہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا خود عرش پہ بلایا، خود عرش سبحان اللہ۔ اتنا قریب کیا کہ پتہ نہیں کوئی پردہ ہی تھا کہ اس سے بھی کام فاصلہ رہ گیا۔ تو ان جیسا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں اللہ کہ ہمیں زیارت کروا دو، اپنا چہرہ دکھا دو، لیکن اللہ انکار کر رہا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنے پاس بلا رہا ہے۔ کوئی ان جیسا؟ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی عطا کی۔ ہمارے جو تھے پیارے آقا نعت میں ذکر آیا تھا کہ وہ امتی کے حوالے سے کوئی، تو امتی جو ہیں ان کو کتنی فکر تھی اپنے امتیوں کی۔ باقی نبیوں نے تو کیا کہا کہ اللہ آ جائے ان پہ عذاب۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا حبیب آپ کے درمیان میں ہے میں ان لوگوں پہ کوئی عذاب نہ دوں۔ کتنے گناہ گار ہیں ہم۔ پہلے لوگ گناہ گار تھے، انہوں نے جڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی انفارمیشن کوئی نہیں سی، ہوں تو تھوڑے کو بھی موجود ہے۔ تسی جڑا گناہ کرتے ہو سارے گناہ اجتماعی ہوندے نے۔ ایک بندہ کرتا ہے وہ واٹس ایپ تے پاندا ہے، ساری دنیا جہان وہ نال شامل ہو جاتی۔ تھوڑے تو زیادہ گناہ گار اور کوئی قوم نہیں، کوئی امت نہیں۔ لیکن پہلی امتوں میں کبھی آگ کی بارش ہوتی تھی، کبھی آندھی آ جاتی تھی، کبھی پتھر گرتے تھے، کبھی پانی آ جاتا تھا، سیلاب آ جاتا تھا، بارش آ جاتی تھی، شکلیں بدل جاتی تھیں۔
کتے بلے سور بنا دیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے وہ سارے جو عذاب ہیں وہ آپ سے ٹال دیے. ہے سکتا کوئی ایسا نبی آپ سے؟ کیا بات ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ حضرت بلال ماڑیاں سینے لایا، مہربانی سونے. حضرت بلال سے ماڑے کا مطلب ہم یہاں پہ لے رہے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو حضرت بلال کو جو کسی کے غلام تھے، جب پتہ چلا مالک ظلم کرتا ہے تو جا کے ان کے کام کر دیتے تھے. الٹیمیٹلی انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، آخری نبی ہوں. تو حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا، مالک نے اور زیادہ ظلم کر دی. تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کو آزاد کروائے؟ تو آزاد کروانے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مبشرہ میں نمبر 1. تو وہ گئے، مالک سے قیمت پوچھی، اس نے مارکیٹ سے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی، ان کو آزاد کروا لیا. ان کو آزاد کروا لیا. وہ ان کا مالک کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بڑا عقل مند ماہر تاجر سمجھتا تھا، آپ نے اس تھوڑے سے غلام کے بدلے اتنی بڑی جو ہے وہ قیمت ادا کر دی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے آقا کا حکم تھا، یہ ان کی مرضی تھی. اگر ان کے بدلے مجھے بھی غلام بننا پڑتا تو میں غلام بن جاتا. یہ ہے ہمارے آقا، ان جیسا کوئی نہیں. ان کے غلام ان کے حکم پہ کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے غلام کو آزاد کروانے کے بدلے خود غلام بننے کے لیے تیار ہیں. جو ایسا کرتا ہے اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ ہر نبی کے امتی ہوں گے، لیکن ہمارے نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے؟ کہ ان کی دعا تھی کہ آپ کا چہرہ ہو میری آنکھیں ہوں. پھر وہ ایک اور کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہ جب بھی نبی پاک کا نام ان کے سامنے آتا تھا، انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے تھے اور ساتھ درود پاک پڑھتے تھے. نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرے صدیق کی طرح ایسا کرے گا وہ دوڑتا ہوا جنت میں میرے پیچھے جائے گا. یہ ہے غلاموں کی شان. تو پھر اس آقا کی شان جیسی کسی کی شان ہو سکتی ہے؟ ہر بندہ جنت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، جنت میں جائیں گے. اعمال سے جنت ملتی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام روزے قیامت باقی نبیوں کے ساتھ، ساری مخلوق کے ساتھ نبی پاک کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت کیجیے. ہے کوئی نبی ایسا؟ ہر پوری خلقت جو ہے وہ ہر نبی کے پاس جائے گی. ہر نبی نے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی گئے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے. ہر در پہ وہ گئے، ہر نبی کے در پہ وہ گئے. ہر ایک نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک ہستی ہے جو آج ہماری شفاعت کروا سکتی ہے، اور وہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہر ایک تو اس وقت کیا ہے، نفسی نفسی اپنی اپنی پئی ہوئی ہے. نہ اولاد، ماں باپ، بچے کسی نے ایک دوسرے کو نہیں پہچاننا. وہ نبی بھی سارے جو ہیں وہ بھی لا تعلق ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی امتوں کا کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کے آقا ایسے ہیں جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہیں، تمام جہانوں کے لیے. ہے کوئی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا؟ ہے کوئی سارے تمام مخلوق کی شفاعت کے لیے وہاں پہ کہنے والا کہ ہاں میں آپ کی شفاعت کرتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا نبی جس کے ایک بال کے صدقے اللہ ساریوں کی امت بخش دے گی؟ کیا بات ہے کوئی ایسا نبی جس کے ایک سجدے کے بدلے میں ساری جڑی ہے امت نے بخشیا جانا ہے؟ ہے کوئی ایسا نبی جس کو اللہ نے اپنی رضا عطا کر دی؟ ایک اور جو ہے ماڑیاں نسینے نالتے آ جانے. ایک اور صحابی تھے، ان کے مالک نے کہا کہ میں نے اس وقت تک آزاد نہیں کرنا جب تک آپ لوگ یا میری زمین ہے میں تو کھجوراں دے بی دینا. وہ بھی انہیں پتہ نہیں گرم کر کے دیتے کہ اگن ہی نہ. جب یہ کھجوریں اگیں گی، درخت بن جائے گا، پھل دینا شروع کر دے گا، تو پھر میں اس غلام کو آزاد کروں گا. حضرت سلمان فارسی تھے. تو وہ جو ان کو آزاد کروانے گئے نبی پاک کے پاس آ گئے کہ جناب یہ شرط رکھ دی ہے. تو نبی پاک کے پاس اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی نال کھجور کا درخت پہلے
بیج ہوتا ہے صحت مند ہو تو وہ پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں 10 سالوں بعد 15 سالوں بعد پھر وہ پھل لگتا ہے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ جاؤ اس کو بیجوں کو بو کر پانی لگا کے آ جاؤ۔ تو صبح اٹھے تو کی سی پھلدار درخت موجود تھے، کہاں سے آئے؟ ایسا ہے کوئی نبی جو ماڑے نو ایک غلام کو آزاد کرنے کے بدلے قدرت دے پورے نظام نو چینج کرتا تھا؟ پھر اہل کتاب لوگ ہمارے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ ابو جہل نے بڑا اپنے لو تیر ماریا، ایک بڑا عالم لبیا، پھر مناظرہ کرانے کے لیے اہل مکہ کو اکٹھا کیا تو دعوت دی نبی پاک کو کہ آ جاؤ، اگر آپ سچے ہو تو میرے اس عالم کے ساتھ مناظرہ کر لو۔ وہ نبی پاک کو جانتا تھا، وہ نبی پاک کو جانتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں جو پوچھنا چاہتے ہو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ اس کو پتا تھا، اس نے کہا کہ رات ہے، دن ہے، اس وقت رات ہو گئے۔ نبی پاک نے انگلی کو اشارے کیا، سورج ڈھل گیا، رات آ گئی۔ اس نے کہا چاند آ گیا، چاند آ گیا نبی کے اشارے پہ۔ اس نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، 2 ٹکڑے کر دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج چاند ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک خاص مقدار میں ایک خاص مدت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ نے اپنی مرضی ادا کی ہوئی، سورج بھی گیا، چاند بھی واپس آیا، 2 ٹکڑے بھی ہوا، جڑ بھی گیا۔ اس کے بعد نبی پاک نے پوچھا اب اور پوچھو اور مانگو، تو وہ بول نہ سکا۔ اب نبی پاک کا علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے غیب کے علم آپ کو عطا کیے ہیں، وہ اس کے دل میں گیا وہ بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے لولی لنگڑی، نہ سنتی ہے نہ بولتی ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو جاؤ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نے کلمہ پڑھا تھا، اٹھتا ہوا گھر گیا، دیکھا تو وہ بچی صحت مند تھی۔ ہے یہ ایسا نبی جس کو اللہ نے اپنی رضا عطا کی ہے؟ سورج چاند ستارے کو موڑتا۔ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو پوچھا نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ انہوں نے کہا ادا کرنی ہے، وقت سے پڑھنی ہے۔ سورج واپس آ گیا۔ آتا ہے کسی کو ہے نبی ایسا جس کو اللہ نے اپنی رضا عطا کی ہے؟ دوزخ جنت کی چابیاں، ہر بندہ ترلے کرتا پھرتا جو جنت 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 اعمال کر کے جنت، دوزخ جنت کی چابیاں عطا کر دی حضرت ابو بکر صدیق کو، سارے خزانوں کی چابیاں ملی۔ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور عطا کی؟ تو یہ ہمارا نبی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو در نبی پہ چلے جانا، وہاں جا کے مجھ سے تب معافی مانگنا، اگر تمہارے نبی نے تمہاری شفاعت کر دی تو میں تم کو بخش دوں گا، میں تم کو بخش دوں۔ ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ وہ در تک جا کے مجھ سے معافی مانگو، اگر وہ تمہاری شفاعت کر دے گا تو میں بخش دیا گا؟ ہم اللہ نال بخشا جاندہ پہ گناہ گار کو نبی کے در پہ بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور شرط لگا رہا ہے کہ معافی مانگنے سے معافی نہیں دیں گے۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک معافی مانگتے رہے، رو رو کے آنکھیں جو ہیں وہ خراب کر لی، معافی کہاں سے ملی؟ ہمارے پیارے نبی کے نام مبارک کے صدقے وسیلے سے معافی ملی۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ گناہ گاروں نبی کے در پہ آ جاؤ، تو یہ بات پکی ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبی کے در کے صدقے ہی جو تھا وہ ان کی جو تھی جو بھی ان کی شان کے مطابق ان سے جو کام ہوا تھا اس کو ٹھیک کیا۔ ہے کوئی ایسا نبی جو گناہ گار کو کہہ رہا ہو کہ نبی کے در پہ چلے جاؤ کسی اور نبی کے در پہ اور میں آپ کو بخش دوں گا؟ اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ ہے کوئی ایسا نبی جس کو دیکھنے سے جنت ملتی ہو اور پھر آگے اس دیکھنے والے کو دیکھنے سے جنت ملتی ہو؟ پھر نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا وہ جنتی، جس نے اس سے مصافحہ کیا وہ بھی جنتی۔ ہے کوئی ایسا نبی جو جس سے مصافحہ کرنے والا جنتی بن رہا ہو، پھر آگے مصافحہ کرنے والے سے مصافحہ کرنے والا بھی جنتی بن رہا ہو؟ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے روزہ اقدس کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت لازم ہے۔ کسی نبی کے روزے کو دیکھنے سے کسی کو جنت ملتی ہے؟ ہے کوئی ایسا نبی جس کے روزے کو دیکھنے سے جنت ملتی ہو؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں ہمارے نبی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔
یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ جو نبی کی ان صفات کو مانتا ہے، نبی کی ہر عظمت کو مانتا ہے، اسی کو یہ نعمتیں نصیب ہوں گی، اسی کو یہ نظر آنا ہے کہ اس کے نبی جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے، اسی کے صدقے سے اللہ نے کائنات پیدا کی، اسی کی وجہ سے ہر بندے کی بخشش ہونی ہے۔ یہ دنیا کی رونق جتنی ہے وہ ہمارے نبی کے وجہ سے ہے۔ نہ نبی کو پیدا کرتا نہ دنیا پیدا ہوتی، نہ جنت دوزخ، نہ کوئی شے پیدا ہوتی۔ اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی موت بندے کی جاہلیت کے موت ہے جس کی بیعت نہیں۔ اور نبی پاک عقیدہ ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ عقیدہ ملے گا کسی ولی کامل کے در سے ملے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، وہ آپ کے دل میں میری محبت عظمت پیدا کرے گا، وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ قرآن مجید میں بھی ہے بار بار کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں سچے لوگوں کے راستے پہ چلا، ہمیں ایمان یافتہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ایماندار لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اور وہ ایماندار لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ صالحین میں یہ آپ کے ولی اللہ ہیں، کامل ولی آپ کے پیر جو ہیں وہ ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو کسی کا مرید نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آپ کے پیر صاحب نے لاہور میں تقریر کی، وہاں پہ فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی بندے کے قبول ہوتے ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، ادروائز ان کا اجر جو ملے گا وہ صفر ہے۔ وہاں ایک عالم دین بیٹھے تھے، ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی، نبی کی محبت عظمت کسی ولی نے ان کے دل میں پیدا نہیں کی تھی۔ نبی پاک نے کرم کیا، وہ محبت پیدا کرنے کے لیے ان کو اپنی زیارت کروائی۔ جب رات خواب میں زیارت ہوئی تو ان سے پوچھا کہ پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں تو میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا منافق کی روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کدھر گئے؟ وہ سارے ضائع ہیں۔ آپ کے پیر صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، میں اس میں تبدیلی کر رہا ہوں۔ وہ تبدیلی کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ فرمایا کہ پیر صاحب نے جو فرمایا حق فرمایا، میں تبدیلی کر رہا ہوں اس میں کہ وہ نبی کی محبت نہیں، وہ پہلے آپ کے پیر کی محبت آپ کے دل میں ہوگی۔ آپ کسی ولی کے مرید ہوں گے، اس ولی کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، وہ ولی میری محبت آپ کے دل میں ڈالے گا، تو پھر آپ کے یہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ جو ہیں ان کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر نبی کی محبت نہیں، پیر کی محبت نہیں، نبی کی محبت نہیں ہوگی تو پھر آپ کے روزے، نماز، حج یہ سارے صفر ہیں۔ تو یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ، یہ آپ کے پیر صاحب نے عقیدہ حصہ نمبر 47 میں آپ کے دلوں میں پکا کرنے کے لیے وہاں پہ لکھ دیا ہے۔ پھر آپ کے پیر صاحب کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی پاک پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو آپ بھی ایسا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا۔ نبی پاک نے آپ کے پیر بھائی کو زیارت کروائی اور ساتھ فرمایا کہ آپ کے پیر صاحب ہر وقت، سائیں بابا ہر وقت مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کے پیر صاحب کا مقام۔ کوئی پھر آپ کے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر جس طرح آپ کے نبی کے جو غلام ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نبی پاک نے سرٹیفائی کیا ہے کہ جو میرے غلاموں کے ساتھ لگے گا وہی میرے ساتھ لگے گا، اسی کو میری عظمت نظر آئے گی، اس کو میں نظر آؤں گا کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام۔
کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت دے بے حد سلام ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، جانشین مصطفیٰ پہ بے حد سلام، سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ، سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام، السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ او قبول، لاکھوں سلام مدینے کے چاند، کروڑوں سلام مدینے کے چاند پہ بے حد سلام، مدینے کے چاند۔ صلی اللہ نبی سیدنا محمد علیہ وآلہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بالغ ممورکم کنت بی سائلنا اشکالنا، قوت عشق سے پست کو بلا کر دے، دار مثل محمد سے اجالا کر دے، کتے کے خطو پہلے اللہ یا رسول اللہ کرم کی بھیک میں ناجات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بنتی ہے، اولاد حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، رسول طبیل بدر دلیل کوسے طبیل، دامت برکات و والین سے کام رہنا، شیخ والی تندرستی والی جنگی، یا رسول اللہ ہم آپ سے اپنے پیر و مرشد کی صحت کے لیے درخواست کرتے ہیں، آمین، رسول اللہ میرے پیر و مرشد کو صحت کام رہنا، آمین، میرے کھانا سے کروڑا نہ رکھا ہوا، اور آپ بین طبی بات درود، جتنا تیرے نزدیک ارزا نہ شما، جتنے درختہ کے پتے پائدے کا تیرے لے دینے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان نامتا نامتا کثیرا کثیرا، مولا شفاء بیمار شفاء کاملات و ظلمات، مولا ہر دو کر نیک حیات کی سلسلے ہر بندے کی نیک جائے تمہارا کوئی بنا، صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہی محمد علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا کٹی دوست۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، پیر کامل یا گانا سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ اکتی دوست ہے، اکتی دوست ہے۔